ورحمۃ اللہ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں حالات و واقعات مسلک اہل حدیث کے ایک عظیم دائی، ایک عظیم مبلغ، خطیب اسلام حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ تعالی۔ تو حافظ صاحب میاں رحیم بخش کے دوسرے بیٹے حضرت العلام حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کے بھتیجے اور حافظ عبد القادر روپڑی کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم روپڑ میں حضرت حافظ صاحب کی نگرانی میں انہی سے حاصل کی۔ پہلے قرآن مجید حفظ کیا، پھر درس نظامی کی کتب پڑھیں اور فارغ التحصیل ہوئے۔ انتہائی شعری بیاں خطیب، خوشنوا مقرر تھے۔ توحید و سنت ان کا خاص موضوع ہوتا تھا۔ اس موضوع پر نہایت مؤثر واعظ فرمایا کرتے۔ معاملہ فہم، نرم گفتار اور مسلک اہل حدیث کے سرگرم داعی، مناسب قد، چوڑا چہرہ، سرخی مائل غندمی رنگ، خوبصورت ناک نقشہ، خوش لباس، سر پر مشہدی کلے والی پگڑی، یہ تھے حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ۔ تو حافظ اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ نہایت بلند اخلاق، انتہائی مخلص، شعری بیاں خطیب، بے حد خوش گفتار اور ہر دل عزیز تھے۔ گفتگو کا انداز دھیما اور نرم تھا، زبان میں اثر اور قلب میں سوز تھا۔ توحید کے بہت بڑے مبلغ تھے اور مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے داعی تھے، زوردار مقرر تھے۔ ہر ایک سے سنجیدگی، متانت سے گفتگو کرنا ان کا شیوا تھا۔ وہ متواتر 4 سال بیمار رہے، لیکن اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں کبھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ جامعہ سلفیہ کانفرنس میں بھی ان کا خطاب تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں جتنی بڑی کانفرنسیں تھیں ان میں حافظ اسماعیل روپڑی سر فہرست ہوتے تھے۔ اس وقت وہ بہت بیمار تھے، ان کی صحت بے حد کمزور تھی، مگر اس کے باوجود وہاں پہنچے اور تقریر کی۔ یہ ان کی آخری عوامی تقریر تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت بڑے سوز کے ساتھ کرتے، واعظ میں مناسب مواقع پر بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے، خوبصورت انداز میں اردو اور پنجابی کے اشعار پڑھتے۔ ان کا تعلق روپڑی خاندان سے تھا، لیکن در حقیقت وہ تمام جماعت اور اہل توحید کی متاع تھے، متاع عزیز تھے۔ پورے ملک میں آپ کو تبلیغی پروگرام پر بلایا جاتا تھا۔ فیصل آباد میں کانفرنس میں آپ کا خطاب تھا تو حافظ صاحب نے کتاب و سنت کی اطاعت اور توحید کے موضوع پر تقریر کی۔ مجمع بہت بڑا تھا۔ دوران تقریر بہت سے سامعین نے حافظ صاحب سے مسلک اہل حدیث کے متعلق سوالات کیے۔ آپ نے سب سوالوں کے بڑی نرمی اور خوش اسلوبی سے جواب دیے۔ ان کے جوابات سے لوگ متاثر ہوئے۔ تو اپریل 1955 میں فیصل آباد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی 3ری سالانہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اسی موقع پر جامعہ سلفیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ اس کے آخری اجلاس میں حافظ اسماعیل روپڑی نے تقریر کی اور اسٹیج پر مولانا سید داؤد غزنوی سمیت متعدد علماء کرام تشریف فرما تھے۔ تقریر کیا تھی؟ دعوت حق اور دعوت توحید کا دریا تھا جو بہتا چلا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ گوجرا میں جماعت کا تبلیغی جلسہ تھا، جمعہ کا دن تھا، تو حافظ اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ کا پروگرام جامع مسجد اہل حدیث امین پور بازار میں جمعہ پڑھا کر گوجرا پہنچنے کا تھا۔ تو حافظ صاحب جمعہ پڑھا کر گوجرا پہنچے تو پتہ چلا مولانا علی محمد شمشان رحمہ اللہ کو دوران تقریر پولیس والے پکڑ کر تھانے لے گئے ہیں۔ تو حافظ صاحب اپنے احباب کے ساتھ تھانے پہنچے۔ پولیس والوں سے گرفتاری کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا ایک بریلوی عالم کے کہنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ تو حافظ صاحب غصے میں آ گئے اور کہا میں ابھی ایس پی سے بات کرتا ہوں۔ آپ کا رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ، غیر مہذبانہ ہے۔ انہوں نے معذرت کی۔ پولیس والے جلسہ سننے بھی ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے مولانا علی محمد شمشان کی بھی تقریر سنی۔ جلسہ عام میں مولانا علی محمد شمشان رحمہ اللہ نے اپنے انداز میں تقریر کی، جس سے خود پولیس والے بھی بہت متاثر ہوئے۔ 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت کے زمانے میں حافظ صاحب سرگودا کی جامع مسجد اہل حدیث بلاک نمبر 19 میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے۔ رات کو نماز عشاء کے بعد ان کی اور دیگر علماء کرام کی تقریروں کا سلسلہ جاری رہتا۔
پولیس نے بارہا انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن آپ گرفتار نہ ہو سکے۔ تقسیم ملک سے پہلے پورے پنجاب میں روپڑی حضرات کی آواز گونجتی تھی۔ اس زمانے میں تبلیغی جلسوں کا بہت رواج تھا جو تقریباً آج بھی موجود ہے۔ حافظ اسماعیل روپڑی اور حافظ عبد القادر روپڑی کو ہر جلسے میں دعوت دی جاتی تھی۔ تقسیم ملک کے بعد بھی پاکستان میں ان کا آوازہ حق بلند رہا۔ پشاور سے لے کر کراچی تک ان کی صدائے توحید سنی گئی اور لوگوں نے ہر مقام پر ان کا خیر مقدم کیا۔ اسی قسم کے اخلاص پیشہ مبلغین کی وجہ سے اسلام پھیلا اور توحید و سنت کا گھر گھر چرچا ہوا۔ تو حافظ صاحب اپنی وفات سے 4 سال پہلے سخت بیمار رہے۔ 3 سال تک تو بیماری ایک معمہ بنی رہی۔ ڈاکٹر اور طبیب مرض کی صحیح طور سے تشخیص ہی نہ کر پائے۔ تو بیماری کی ابتدا ٹانگ میں گھٹنے سے ذرا اوپر کے حصے میں درد ہوئی۔ پہلے تو اسے کوئی اہمیت نہ دی گئی۔ درد میں کچھ اضافہ ہوا تو معالجوں کی طرف رجوع کیا گیا۔ کسی نے درد ری کہا، کسی نے ارق النساء بتایا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا، کسی نے کچھ اور، مگر صحیح نتیجے پر کوئی نہ پہنچ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب کے تبلیغی دورے اور وعظ و ارشاد کے سلسلے دستور اپنی پہلی رفتار پر قائم رہے اور معمولات میں کوئی فرق نہ آنے پایا۔ لیکن ان کی یہ بیماری جو بظاہر معمولی نوعیت کی معلوم ہوتی تھی، در حقیقت بہت بڑی خطرناک تھی اور اس کے اثرات کی رفتار آہستہ آہستہ انہیں موت کی منزل کی طرف لے جا رہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس بیماری کو عام بیماری سمجھا جا رہا تھا وہ تو سرطان کینسر ہے اور اس کا زہر پورے جسم بلکہ شریانوں میں بھی سرایت کر گیا۔ اسی دوران میں کراچی کے ایک مشہور معالج کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا چند ماہ پہلے تک تو اس کا علاج ممکن تھا اور ٹانگ کاٹ کر اس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن اب تو بیماری قابو سے باہر ہو گئی ہے اور کینسر کے زہریلے اثرات نے جسم کے ہر حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ مگر ڈاکٹر کی اس رائے کے بعد بھی حافظ اسماعیل صاحب اور ان کے ورثاء مایوس نہیں ہوئے۔ وہ بدستور علاج کراتے رہے اور جہاں بھی امید کی کرن دکھائی دیتی وہاں پہنچ گئے۔ آخری دفعہ انہیں لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ڈاکٹروں نے پہلے روز ہی صحت سے مایوسی کا اظہار کر دیا۔ موت سے 2 ہفتے قبل اس خیال سے ہسپتال سے مسجد قدس میں منتقل کر دیے گئے تھے کہ اب شمع حیات تو بجھنے کو ہے، کم از کم عیادت کرنے والوں کو تو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بالآخر وہ وقت جو کئی مہینوں سے سر پر منڈلا رہا تھا آ ہی گیا اور وہ 47 برس کی مختصر عمر پا کر 4 شعبان 1381 12 جنوری 1962 کو جمعۃ المبارک کے روز صبح 8:50 پر مسجد قدس واقع چوک دال گراں لاہور میں انتقال کر گئے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازے۔ ایسے مخلص اور بے شمار خوبیوں کے حامل لوگ اب کہاں پیدا ہوں گے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولأساتذنا۔